دوسرے کو گلے سے لگاؤ سبحان اللہ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے بے شک حضور آ گئے ہمارا کہتا ہے بے شک سبحان اللہ فضائے نغمہ اللہ ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات ہے مرحبا کے فضاؤں میں جذبات صلی اللہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور آ سما ہے سنائے حبیب خدا کا سما ہے سنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سے حضور آ گئے حضور آ گئے کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کہاں میں ظہوری اللہ اللہ کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں نبی کے گدا جہاں پہ بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اور یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے
مستدی کا مزہ مصطفیٰ سے لگی کا مزہ بولے زہرا کے بابا یہ ایوب سے بولے زہرا کے بابا یہ ایوب سے بس تیری جھونپڑی کا مزہ آج تو نوکری مصطفیٰ سے لگی مصطفیٰ سے لگی آج تو نوکری گیا مصطفیٰ سے لگی میں بھی تھا اور فرشتے بھی حاکم وہاں میں بھی تھا اور فرشتے بھی حاکم وہاں بس تیری حاضری کا مزہ مصطفیٰ سے لگی کا مزہ صلی اللہ علیہ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں دونوں جہاں میں نظر آیا کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سادوں جو جہاں میں نظر آیا اور جو بھی کعبے سے پلٹ آیا مدینے نہ گیا یوں سمجھ لو اسے آقا نے بلایا سمجھ لو اسے آقا نے بلایا اور جب سے تھاما ہے دامن کو تمہارے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ
کچھ اور کمایا ان کا منگتا سبحان اللہ جی اللہ تندرستی دے اللہ دے جوانی ہے جو کیا بات ہے حضور ساڈے پیرو مرشد فرماندے سی اللہ اللہ قریب دا سیرہ ہے آپ فرماندے سی جنہاں واسطے اللہ رضا محبوب دور ہے انہاں واسطے دور ہے بے شک جنہاں نے سمجھیا اللہ رضا محبوب ساڈے نزدیک ہے انہاں دے بالکل نزدیک ہے بے شک ساڈا ایمان ہے بے شک ساڈے عظیم المرتبت عالی مرتبت ساڈے بزرگ حضرت صاحب تشریف فرما رہے اللہ تعالیٰ دے شہر اگاں دی نزدیک ہے لیکن اس وقت نزدیک ہے جب محبوب نال ہے بے شک سبحان اللہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں نے اذا سألک عبادی انی سبحان میں بہت قریب ہوں اللہ ہندو کو پوچھو تے قریب ہے کہ نہیں یہودی عیسائی کو پوچھو وہ تے قریب ہے کہ نہیں تواڈے میرے قریب کیوں ہے بے شک اب بھی سوچو نا حضور دی بات وچ سب تو بڑا ایمان حضور دے اوتے ایمان بے شک انہاں دے پیرو مرشد ساڈے پیرو مرشد صوفی عبدالستار صاحب رحمت اللہ سبحان اللہ حق مرشد آپ فرماندے سی نماز ذریعہ نجات ہے مکمل نجات نہیں روزہ ذریعہ نجات ہے مکمل نجات نہیں کوئی غلطی ہو سکتی ہے ریاکاری ہو سکتی ہے حج ذریعہ نجات ہے عین نجات نہیں کوئی ریاکاری کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے اللہ قبول کرے نہ کرے لیکن آپ نے فرمایا کہ حضور
دے نال محبت جڑی نا او اے نجات ہے. سبحان اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ. بے شک بے شک. حضور سے محبت ذریعہ نجات ہے. بے شک بے شک. آپ ارشاد فرماتے ہیں جس نے جس سے محبت کی وہ روز محشر اس کے ساتھ اٹھے گا. بے شک بے شک. بس ذرا اپنے اندر تے نظر ماریے کہ اسی کدے نال محبت کر بیٹھے ہیں, کدے نال عشق کر بیٹھے ہیں. صبح اٹھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, کھانا شروع کریے تے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پچھلی 40 سالہ زندگی تے نظر ماریے تے پتہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سرکار نو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم. تے بعد معلوم ہوئی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی 60 سالہ زندگی صوم و صلات اور درود و سلام میں گزار دی, اس نے زندگی ایسے گزاری جیسے اس نے اپنے گھر سے مدینے کی طرف سفر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 60 سال 70 سال زندگی اس نے صوم و صلات کی پابندی سے گزار دی تو اس نے ایسے ہی گزاری جیسے اس نے اپنی جگہ سے مدینے کی طرف سفر کیا. سبحان اللہ. بے شک. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, وہ ہمارا تو بات کرنا بھی بچوں مقصود نہیں ہے, لیکن جو جذبات جوش بچوں میں دیکھا ہے تو نعت کا تو ایک ہی کا حکم تھا شاہیوں کی طرف سے. سبحان اللہ کیا بات ہے سنا خان. کیونکہ وہ انہوں کی محبت ہے شفقت ہے کہ وہ نعت پڑھی ماشاءاللہ جوش و جذبہ بڑا ہے. دوستو اللہ ایک شعر اور پڑھ لینے ہیں بیچے. بے شک. بسم اللہ بسم اللہ. جی جی خواہش صاحب. جیوے میرا پیر او جیوے جیوے او جیوے میرا پیر خواجہ معصوم خواجہ معصوم صوفی نواب کوئی تار سرنگیاں دی او نالے خواجہ تیری نوکر نالے تیرے نہ سنگیاں خواجہ تیری نوکر نال تیرے سنگیاں دی. او جیوے میرا بابا بلے شاہ نا حضرت بابا بلے شاہ ذات دے سید سن. بے شک. سبحان اللہ جی. انہوں نے کہا کہ یار تسی ذات دے سید اور پیر ذات دا رہی اللہ تسی کم پھڑ لیا تسی ایڈے وڈے تسی سکالر ایڈے وڈے تسی پی ایچ ڈی اور یہ تسی ہے کی پھڑ کے تے جناب چھوکر پا کے تے اللہ ذات دا اپنا مرشد تسی نچدے ہو ہے کی گل ہے. انہوں نے کہا جی حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ انہوں نے کہا بھی تو اپنے مرشد میں کیا دیکھتا, کہتا یار وہ میرے مرشد میں مجھے جو نظر آتا نا وہ تمہیں نظر نہیں آتا. وہ ایک شعر کہہ دیا انہوں نے کہا خدا خود میر مجلس. انہوں نے کہا میں تو ایسے بیٹھتا ہی ہوں, میں تو روٹین میں اپنے مرشد کی روٹین ایسے جا کے بیٹھ کے پوری کرتا ہوں. خدا خود میر مجلس سبحان اللہ. محمد شمع محفل اندر لا مقام بے شک. جائے کہ من مدب. تین باتیں فنا فی اللہ, فنا فی شیع, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. تین درجے ہو گئے. بابا بلے شاہ نے اس کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ رانجا کر دی نہیں, میں آپ پہ رانجا ہوئی. بے شک. سبحان اللہ. تتو نہیں میں نو تیتو راندا ہیر نہ آکھے کوئی, وہ مونس ہے روح. انہوں نے کہا وہ رانجا ہے, یہ روح ہے. تو اس نے کہا اب یہ بھی اتنا ذکر کیا ہے اس نے, اتنا بھی یہ بھی رانجا ہی اندر. وہ قرآن کریم نے اس کا فیصلہ کر دیا قلب المومن عرش اللہ. اللہ الذین تطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے سبحان اللہ. وہ پہلی سیڑھی پہ ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرشد نے نظر ماری, اچھا یار جذبہ ہے, چل یار پھر ذکر کر. حضرت امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا مطلب ذات ربوبیت, ہو کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے فرمایا کہ اللہ اللہ کرتے 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 عمر بیت گئی, 20 سال بیت گئی. حضرت خواجہ جنید بغدادی کے ایک مرید نے کہا یار ایتھے لبے کچھ نہیں, میں واپس جاواں.
اگلے دن اس کو جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ناشتہ میرے ساتھ کرو. سامنے بٹھایا, پوچھا یار مجھے ایک بات بتا, یہاں تجھے کوئی غیر شرعی چیز نظر آئی؟ اس نے کہا جی یہاں تو ہندو آیا مسلمان ہو گیا اور عیسائی آیا مسلمان ہو گیا, ایک ہی صف میں پڑھ کے نماز پڑھنے لگا. تو آپ نے فرمایا تو جس موضوع کو ماننے کے لیے آیا تھا کیا یہ موضوع نہیں ہے؟ تو کیا کہتا ہے کہ ہم کو تارا توڑ لائیں نیچے, یہ نہیں موضوع. تو مرشد کی جو ہم نے جو وظائف سے تو جو کیے ہیں سو کیے ہیں, ایک ہی بات سمجھ میں آئی نقطے کی کہ مرشد کو راضی کرنا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, وہ ساری زندگی ہو رہی, سبق ایک ہی ہے, فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سب عید مناؤ. کیوں؟ مرشد نے یہ گیت گائے ہیں. بے شک سبحان اللہ. سبق ایک یہی سبق ہے, اور کیا کون سا سبق ہے؟ کوئی پڑھتے 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 چوتھی منزل پہ جاؤ گے تو مرشد دیکھے گا وہاں, اگر اس کا سبق پکایا ہوگا, اس کو یاد رکھا ہوگا, اس کے نبی کو یاد رکھا ہوگا, جو طریقہ بتایا اس نے, جو اس کے نبی کو یاد کرے گا, جو اللہ کو یاد کرے گا, جو اس کو یاد کرتا رہے گا, وہ پوڑیاں آگے چڑھاتا رہے گا. سبق ایک ہی ہو. پہلی کلاس میں بھی سبق اللہ ہو, ایم اے میں بھی سبق اللہ ہو, باقی کلاسیں مرشد پاس کراتا رہے گا, لیکن وہ سبق بھی تو یاد ہو نا جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں سارے ولی اللہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, کون سا ولی ہے جس نے اپنی جان اپنے مرشد پہ نشاور نہیں کی؟ بے شک. اللہ اکبر سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یار امیر خسرو کو بھیج دے. خواجہ نظام الدین اولیا نے کہا جی امیر خسرو کو بھیج دو. انہوں نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب آئے تو یہ جوبہ دستار دے دینا. بھیج دیا. بعد میں پوچھا انہوں نے کہ جناب آپ نے بھیج کیوں دیا؟ میں نے کہا یار, انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے سامنے مر گیا تو یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا. تو میں اس کی غیر موجودگی میں جاؤں تاکہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو, اور میری قبر کا نشان بھی نہ رکھنا, کہہ دینا ادھر ادھر کہیں دفنا دیا ہے. جب امیر خسرو واپس آئے انہوں نے کہا کہ تیرے پیر صاحب وفات پا گئے, یہ تو یہ جبہ دستار دے گئے, یہ لو یہ پکڑو. انہوں نے کہا یہ میں جبہ دستار کا کیا کروں, میرا تو پیر ہی نہیں سامنے, تو کہاں ہے میرے پیر کی قبر؟ انہوں نے کہا تھا کہ امیر خسرو آ کے میری قبر پہ روئے گا تو میری قبر پہ تعویذ بھی نہ بنانا, بس یہیں کہیں دفنا دیا تھا یہ سامنے پاس. تو وہ 3 دن تو کھڑے روتے رہے تھے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے, کہ بھیجا اس واسطے تھا کہ آپ نے چلے جانا ہے. تو گر گئے, بے ہوش ہو گئے. تو خواب میں دیکھا کہ مرشد آئے تو آپ فرمانے لگے جدھر تو گرا پڑا ہے یار ادھر ہی میرے پیر ہے. آج بھی اگر امیر خسرو کی قبر دیکھیں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے نا پیروں میں. حضرت بابا جی کو ارشاد فرمایا شاہ عنایت قادری نے کہ یار مینوں لوگ نہیں جانن گے, بولے یار تینوں جانن گے, جا تو پیر تے نشاور کیتا ہے نا. تو ہمارے پاس تیسری بات ہی کوئی نہیں. ہمیں دین ہمارے پیر نے سکھایا, نمازیں ہمارے پیر نے سکھایا, مفتی ہمیں ہمارے مرشد نے سکھایا. اس کی کس کس بات کا ہم شکریہ ادا کریں کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے ذکر پہ رکھا. یہی سبق ہے. او جیوے میرا پیر سونا, جیوے جیوے, او جیوے میرا پیر سونا, خواجہ معصوم سونا, صوفی نواب سونا, او گل دستائے کلیاں دا, او خواجہ میرا لاڑا بنیا سارے جگ دیاں ولیاں دا. او جیوے میرا پیر سونا, او جیوے جیوے, او جیوے میرا پیر سونا, او بوٹے آسان دے پل دینے, او میرے سونے خواجہ دے جیوے گھر گھر او جیوے میرا پیر سونا, جیوے جیوے, او جیوے میرا پیر سونا, او جیوے جیوے معصومیاں دا پیر سونا, او بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے, او انج پیا لگدا ہے خواجہ معصوم. سونا نواب سونا, او بوٹے آسان دے پل دینے, او میرے سونے خواجہ دے دیوے گھر گھر مل دے. او جیوے میرا پیر سونا,
بدل रहमतां दे छाए होए ने ओ इंज पिया लगदा ए जिवें ख्वाजा सतार आए लगदा है सूफी आली भी मेरा पीर सोना जीवे जीवे मासूमिया दा पीर सोना سبحان اللہ تمام اپنے اوپر کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ ان کی چوکھٹ ہو تو ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو در بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسا کا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور ایسی نسبت ہو تو ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی اور یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی ان کا نوکر ہو تو ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان
کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت مبارکہ اس کا مفہوم انتہائی واضح ہے۔ یہاں پر ہمارا بیٹھنے کا جو مقصد اللہ کو راضی کرنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ مومن کا خاصہ ہے۔